21 رمضان مبارک سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے کہ سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے جب شہید کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے تھے کہ اس بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور خصوصیات کثیر روایات کے اندر ملتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی اور اہم خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فرد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں حضرت علی کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر میرا رفیق علی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شان، جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے علی کو عطا فرمائی، اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب بھی ہے، ابو الحسن بھی ہے، اسد اللہ بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر ان کی رضامندی کے ساتھ اپنے پیارے داماد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی پیاری صاحبزادی کی شادی کر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اور نکاح کے بعد فرمایا، اے علی تجھے مبارک ہو کیونکہ پیغمبر کی بیٹی تیرے عقد میں آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض حضرات حضرت علی کی محبت میں حد سے بڑھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کر جاتے ہیں، اور جب وہ حضرت علی کی محبت میں غلو کرتے ہیں اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، جو کہ اگر اس طرح کا عمل کوئی فرد کر بیٹھتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں کسی کو مختار کل کہنا، یہ ساری چیزیں بندے کو اسلام سے دور کر دیتی ہیں۔ اس لیے حضرت علی کے ساتھ ہم سب کو محبت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو خلافت عطا فرمائی وہ چوتھے نمبر کی خلافت تھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اس آیت کے اندر خلفائے راشدین کی خلافت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ گویا کہ اس آیت کے اندر خلفائے ثلاثہ کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خلافت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اسد اللہ الغالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی، حقیقی اور عملی محبت عطا فرمائے کہ وہی پیارا علی جس نے ہمیں یہ دین دیا کہ اگر کسی نے ان کی محبت کے اندر غلو کیا، حد سے بڑھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ جلانے کا حکم فرما دیا۔ حضرت علی خود بھی موحد تھے اور اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کو توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا